بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً اپنی راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جائے نماز پر نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے اور زر و جواہر سے لدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توک اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے، آہو وزاری میں مصروف ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر رہے تھے، وہ حسین لڑکی ہوش میں آ گئی اور پر درد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رکت کرب اور درد بھرے اشعار تھے کیا کہ شعلے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کر رہا ہے، تم لوگوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ جس کو تم برائی سمجھتے ہو دراصل وہ تو بھلائی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سقطی، یہ رونا اس صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو تو کیا ہوتا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہیں رہی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سرد آہ بھر کر جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس لڑکی نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے۔ لڑکی نے اتنا بولا، ایک پر درد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داروغہ سے کہا، اس کو رہا کر دو۔ داروغہ نے اس لڑکی کی ہتھکڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کنیز لڑکی کا مالک سوداگر بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے جب حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو، یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کے مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ مالک شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اس لڑکی کو اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے، میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا، میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے،
اگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوداگر سے پوچھا، اس لڑکی کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ سوداگر بولا، میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ یہ لڑکی بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ایک دن یہ مستانہ وار عود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے، اے وہ شخص جس کے سوا کوئی میرا آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے بے خود ہو گئی، عود توڑ کر پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا۔ اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اس کو قید کیا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ پر فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا تم کو۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سوداگر کی حیرانی بھانپ لی اور فرمایا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، 1 درہم بھی نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام رات گریہ وزاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد ہے، رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سختی کو پہنچا دو، چنانچہ میں پو پھٹتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لائے، اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لنڈی کا حال ظاہر ہوا، واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی بدکنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس سوداگر نے کہا، ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اسے قبول نہ کروں گا۔ میں ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کا مقام سن چکا ہوں، میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسنا، جو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ کی سچی محبت مل گئی تھی، اس خدا کی دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔